نہیں چاہتا، میں آپ کو آپ کے جماعت کی بنیادی فکر جو خیر القرون میں اپنائی گئی ہے اس سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے ایک اچھا سا پیراگراف لکھ دیں اور اس میں الفاظ کو لا کر کے ٹھونس دیں اور کچھ اور کر دیں، کچھ نہیں، یہ ایک انتہائی سونا ہے، جہاں چاہیں آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں آپ کسوٹی پہ سے پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے علماء ربانی نے ایک طریقہ اپنایا اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، کہ ٹکراؤ کی شکل نہ پیدا کی جائے، بلکہ اتنے افراد تیار کر دیے جائیں کہ وہ ہر مقام پر اسلام اور مسلمانوں کی پاسبانی کر سکیں۔ اب جس نے اس دور کی تاریخ پڑھا ہے، اس دور کے خلفاء کی زبان پر رہا کرتا تھا سیف اور نتا۔ نتا کہتے تھے چمڑے کے اس ٹکڑے کو جس پر کھڑا کر کے تلوار سے گردن مار دی جاتی تھی۔ حجاج نے صحابہ تک کو نہیں چھوڑا، بعد کے خلفاء نے بھی بڑے مظالم کیے، جو چاہتے کرتے، کوئی ان کے راستے میں اگر مسلح رکاوٹ کرتا تو اپنی طاقت سے اس کو دبا دیا کرتے تھے۔ بنو امیہ کے اخیر دور میں ایک بہت بڑا میجر جنرل تھا، ان کے فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا حسن بن قحطبہ۔ تو جب عباسیہ کے لوگوں کے خلاف اسے خلافت شاہی سے، دربار خلافت سے حکم نامہ آیا کہ تم اپنی فوج لے کر کے الغار کرو ان پر، تو اس نے ہتھیار رکھ دیا، کیونکہ مسلمان کی تلوار سے مسلمان کی گردن کاٹنا، سب تو مسلمان ہی تھے، اہل بیت کے حمایتیوں ہی گردن کاٹنا۔ جب اس نے تلوار رکھ دیا تو اس کے بھائی کو سپہ سالار بنایا بادشاہ نے، اور اس نے جنگ کیا، شکست کھا گیا۔ بعد میں آپ کبھی تاریخ پڑھ لیں، اس نے ہتھیار کیوں رکھا، اس پر جب تحقیق کی گئی دربار شاہی سے، خلافت کے دربار سے، تو من جملہ اس کے تحقیقات میں ایک چیز یہ بہت جلی حرفوں میں نوٹ کی گئی، آج بھی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، کہ یہ ابو حنیفہ کا معتقد ہے۔ ابو حنیفہ کے اعتقاد نے ہی اس کو اہل بیت کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے روکا اور مسلمانوں میں جنگ و قتال سے روکا۔ اس دور سے یہ ایک بنیادی فکر ہے، بنیادی فکر ہے کہ علماء کا کام مسلح افواج لے کر کے جنگ و جدال کرنا نہیں ہے۔ علماء کرام کا کام، ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اپنی بصیرت سے، اپنی حکمت عملی سے، اپنی محنت سے اسلام اور مسلمانوں کی پاسبانی کرتے رہیں، اور اگر وہ ٹکرائیں گے تو چن چن کے ان کو ختم کر دیا جائے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اور بڑے بڑے علماء تھے، ابراہیم السائق کا نام آتا ہے، دوسرے علماء کا نام آتا ہے، انہوں نے فوج بنائی، ٹکرا گئے، کچل دیے گئے، ان کی فکریں سب کے سب ختم ہو گئیں، وہ فکریں موروثی وراثت میں منتقل نہیں ہوئی۔ جس ابو حنیفہ کو قید کیا گیا تھا اس جرم میں کی قضاوت کا انکار کر رہے ہیں، امام صاحب نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے اپنی بصیرت اور اپنی محنت سے کہ انہی کی فقہ اسلامی قانون کے نام پر 1300 سال دنیا میں چلتی رہی، اور آج جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہے وہ ائمہ اربعہ کے فقہ پر ہی قائم ہے۔ حالانکہ ان کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، احمد ابن حنبل کو قید۔ تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، ہم بادشاہوں کے وارث نہیں ہیں، ہم ان علماء ربانی کے وارث ہیں، ہمارا طریق ان کا طریق ہے۔ ہمارے اوپر ہمارے ہندوستان کی ان اکابر کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو ان سے جوڑ کے رکھا۔ یہاں ایک دو جنگیں مسلح بھی ہوئی ہیں جو ہم پر مسلط کی گئیں، انگریزوں نے سمجھا کہ یہ لوگ ہیں جو مزاحمت کریں گے، پھانسیاں بھی دی گئیں، علماء کرام نے ہتھیار بھی اٹھائے۔ لیکن بدلتی ہوئی دنیا میں ہم کو دین پر ثابت قدمی کے لیے جن لوگوں نے ثابت قدم رکھا، اس کے لیے جو پالیسی حکمت عملی بنائی، ان کے روبرو یہ 1400 سال کا اسوہ تھا، اولیاء امت کا، سلف صالحین کا۔ ہم بار بار اپنی مجلسوں میں نام لیتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نام لیتے ہیں شیخ ولید محبوب حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نام لیتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا، ہم نام لیتے ہیں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کا، ہم نام لیتے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، دارالعلوم کے سرپرست، ہم نام لیتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کا۔ لیکن کبھی آپ یہ سوچیں کہ کیا دنیا میں اس وقت اور علماء نہیں تھے؟ کبھی آپ عالمی تاریخ جو انقلاب ہے آپ اس کا جائزہ لیں مطالعہ کر کے،
کیونکہ فرانس کی یلغار اور برطانیہ کی یلغار تو پورے دنیا پہ تھی، کوئی اسلامی ملک ان کے خرد برد سے بچا ہوا نہیں تھا. انہوں نے خلافت کو ختم کر دیا، ترکی کو بانٹ کر کے رکھ دیا، ایک دہریہ ملک بنا کر کے چھوڑا اسے، تیئے پانچے کر کے رکھ دیے، عربوں اور ترکوں کو لڑا دیا، اور یہودیوں کی ساری سازشوں پر عمل ہوا. تو ان ملکوں میں کیا علماء نہیں تھے، کیا مدرسے نہیں تھے، کیا تنظیمیں نہیں تھی؟ کیا فرق کیا ہے؟ آپ دیکھو اس بدلے ہوئے انقلاب میں ہندوستان میں اسلام اور مسلمان زندہ ہے، الحمدللہ اپنے اسلامی شاعر کے ساتھ زندہ ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہم اپنے کسی بھی حق سے اس ملک میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرائض اور شاعر کیا، ہم نفلوں سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرے ملکوں کے علماء میں اور ہمارے ملکوں کے علماء میں کیا فرق تھا، وہ بھی آپ اپنا ذہن بنائیے. جس وقت ہمارے ہاں یہ اکابر تھے، اسی وقت مصر میں تحریک چل رہی تھی حسن البنا کی، سید قطب شہید کی، آپ پڑھ لیں ان علماء کو. شیخ سنوسی کی تحریک چل رہی تھی عالم عرب میں. اگر میں اس طرح نام لوں گا تو مختلف ملکوں میں مختلف تحریکیں چل رہی تھیں، لیکن وہ ساری تحریکیں تحریک بنانے والوں کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گئی. بعد کے لوگوں نے ان کی فکروں کو اپنایا نہیں. صرف آپ کو ہندوستان اس حوالے سے ایسا ملک ملے گا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت کر لیا مگر تحریک ختم نہیں ہوئی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے مگر تحریک ختم نہیں ہوئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا، واپس آئے تھوڑے دن کے بعد مگر تحریک ختم نہیں ہوئی. وہ وہی نظریہ ہے جو نظریہ ان بزرگوں نے اپنے پاس بیٹھنے والوں میں منتقل کیا. اسی لیے جب پوری دنیا کا مورخ نگاہ ڈالتا ہے عالمی انقلاب پر، عالمی اسلامی انقلاب پر، تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کے ذریعے چلائی گئی تحریکوں کو وہ اس دور میں احیاء اسلام کی عظیم تحریک کا نام دے. عالم عرب میں علماء تھے، جامعہ ازہر ایک بہت بڑی یونیورسٹی موجود تھی، حرمین میں علماء موجود تھے، ہر ملک کوئی ملک خالی نہیں تھا. علامہ شامی کے قوم کی درسگاہ موجود، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا مدرسہ اعظمیہ محلہ بغداد میں ماضی قریب تک موجود تھا. لیکن آپ کبھی غور کریں کہ مورخین نے کسی جماعت کے ذریعے چلائی جانے والی تحریک کو یہ احیاء اسلام کی عظیم تحریک کا نام نہیں دیا، مگر آپ کے بزرگوں کے ذریعے چلائی جانے والی تحریکات کو دنیا کے مورخین نے، اگر آج آپ بھی پڑھیں گے حالات تو آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے اکابر کے ذریعے برپا کی جانے والی تحریکیں صرف تحریک نہیں بلکہ یہ احیاء اسلام کی عظیم تحریکات تھیں. ایک تو ان کے سامنے اسوہ تھا قرن اول کا، خیر القرون کا، جس کا میں نے سرسری مذاکرہ کیا، صرف ائمہ اربعہ کا نام لیا. میں ایسے 50 تابعین اور تبع تابعین کا نام لے سکتا ہوں اور عالم اسلام کے خطے کی کارگزاریاں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں. آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ ہماری بنیاد قرن اول سے. پھر بدلتی ہوئی دنیا میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دور 1823 ہجری والا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بعد والا دور، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جہانگیر کے زمانے کا. ان سے بھی ہمارے بزرگوں نے استفادہ کیا، ان کی فکریں تھیں. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا وہ ہندوستان میں سیکولرزم کا زمانہ نہیں تھا، یہاں تو بادشاہت تھی، اور ظاہر بات ہے حکومتوں میں نشیب و فراز لگا رہتا ہے، چاہے شخصی حکومتیں ہوں چاہے جمہوری حکومتیں ہوں. تو اس وقت کے نشیب و فراز میں یہ تھا کہ صاحب سلام قدومت کرنا ہوگا اور جھک کر کے فرشی سلام کرنا ہوگا، بادشاہ کو سجدہ کرنا ہوگا اور فلاں کرنا ہوگا، اور ان سب قانون کے پشت پر بھی علماء ہی تھے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے. لیکن ان سب کے خلاف جس آدمی نے صف آرائی کیا وہ ایک فقیر قسم کا آدمی تھا. عبد الواحد فاروقی ایک بزرگ تھے، ان کے جمع سال لڑکے تھے، ان کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، جن کو مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. قید کیے گئے، پکڑے گئے، گوالیار کی جیل میں رکھے گئے. ایک طرف پورا ملک ہے، بادشاہ ہے، اس کی فوج ہے، اس کا خزانہ ہے، اس کی رعایا ہے،
اور ایک طرف ایک ایسا آدمی ہے، اسے قید کر دیا۔ ان کے فیضان صحبت سے گوالیار جیل میں بند قیدیوں نے ایمان قبول کیا، توبہ کیا، اصلاح کر لیا۔ پھر جہانگیر نے اپنے دور میں ان سے رہائی چاہی، جس کو مجرم بنا کر کے قید کیا تھا، جب رہائی کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں ایسے رہا ہونے والا نہیں ہوں، میرے شرائط ہیں۔ جہانگیر نے کہا صلح کرنا چاہتا ہوں، فرمایا صلح تو شرائط پر ہوگی۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جمیعت علماء کے لٹریچرز میں لکھا ہوا ہے، جمیعت علماء کے بزرگوں کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ 3 شرطیں رکھی انہوں نے جہانگیر کے سامنے۔ پہلی شرط رکھی کہ تم نے میرے ساتھ جتنے قیدی اس جیل میں رکھے ہیں یہ توبہ کر چکے ہیں، پورا جیل مدرسہ اور خانقاہ بن گئی تھی، ان کو میرے ساتھ رہا کرنا ہوگا۔ اور دوسری شرط رکھی کہ تمہاری پوری قلمرو میں اسلام پر تم کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، اسلام کے بارے میں واعظ ہوگا، نصیحت ہوگی، اسلامی مراسم کو زندہ کیا جائے گا، کسی درجے میں تم اسلامی قانون پر اپنے قلمرو میں کوئی پابندی، اور تم ان دونوں باتوں پر عمل کرو گے، اس کی ضمانت میں تمہارے شہزادہ خرم کو میرے پاس رکھو گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جمعہ کے خطبے میں خلفائے راشدین کے نام لینے کا رواج شیخ احمد سرہندی سے پہلے نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں خطیب دوسرے خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد خلفائے راشدین پر ترضی کرتا ہے، صحابہ کا ذکر خیر کرتا ہے، پھر امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہے، پھر اخیر میں سورہ نحل کی 90 نمبر والی آیت کریمہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ آیت کریمہ خطیب پوری دنیا میں خطبہ میں پڑھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں تمام خطیبوں کو جاری کیا تھا، دربار خلافت سے ان کو خلیفہ راشد مانا جاتا ہے، اور ان کے بعد ہی ابو حنیفہ وغیرہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام خطیبوں کو سرکولر بھیجا تھا کہ جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کا مذاکرہ کیا جائے، اس کی بڑی تفسیر ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں آزادی رہے، اور جمعہ کے خطبہ میں بالالتزام خطیب صحابہ کرام کے محاسن، اہل بیت کے محاسن، رسول پاک پر درود، اس سے پہلے ہوتا کیا تھا، ان بادشاہوں کا نام لیا جاتا تھا، ان کا فرمان پھیلایا جاتا تھا، یہ جو کچھ غلط سلط تعلیمات دیتے تھے خطیب اس کی ترغیب دیتا تھا، اس کے لیے چور راستے، قدم بوسی کا راستہ، نیازی اور فرشی سلام کا راستہ اور جھکنے کا راستہ وغیرہ وغیرہ چلتا تھا، اسی لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ جمیعت علماء نے ان کی تاریخ سے، ان کی خدمتوں سے، ان کی حکمتوں سے، ان کی پالیسیوں سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ آپ جس جماعت میں، اس کا ایک تسلسل ہے، عمر بن عبدالعزیز خیر القرون سے لے کے ائمہ اربعہ سے لے کے بعد کے نشیب و فراز میں جو مجددین پیدا ہوئے، ان کے آپ مطالعہ کریں تو ان پوری فکروں کا نچوڑ جمیعت علماء کے اکابر نے اپنی فکروں میں شامل کر رکھا۔ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں، پوری دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں، حکمت عملی بنانے والے، کچھ ہوتے ہیں جو حکمت عملی کو لے کر کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مذہبی ادارے دنیا میں ہیں، لیکن پالیسی ساز وہ لوگ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں۔ ادارہ اسلامی ہے، ملک اسلامی ہے، لیکن ان کی پالیسی بنانے والے ایسے لوگ ہیں، ایسے چنگل میں ان کی پالیسی ہے کہ وہ صرف ایک سایہ ہے، عکس ہے۔ جب کبھی کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، جب کبھی کوئی امتحان ہوتا ہے، جب ان کی قلعی کھلتی ہے کہ ہم تو جس کو اسلام کا مسیحا سمجھ رہے تھے، اندر سے فلاں کے ہاتھ بکا ہوا ہے۔ ذرا نیچے اتر کر کے سوچ لیں، بہت سی مسجدیں، بہت سے مدرسے، بہت سی انجمنیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ دوسری طرح کے ہوتے ہیں، یعنی قانون کا ماخذ، پاور پوائنٹ، امام، محتمم، ناظم، متولی نہیں ہوا کرتا۔ میں آج بھی یہ بات کہا کرتا ہوں اپنے مجمع میں کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو صرف جمیعت علماء ایک ایسی تنظیم ہے جس کے پالیسی بنانے والے کل بھی علماء ربانی تھے، آج بھی علماء ربانی ہیں۔ جمیعت علماء کا یہ دستور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مذاکرہ کیا
تاکہ اس کی تاریخی حیثیت آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے کہ ہم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی تحریک کو پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہج سلف صالحین پر ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے سلف کے نہج اور ان کے طریقے پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری تاریخ میں ماخذ ملتا ہے، اصول ملتے ہیں، ضابطے ملتے ہیں۔ ہم اور لوگوں کی طرح آزاد نہیں کہ وقتیہ جذبات میں آ کے جو چاہیں ریزولیشن پاس کریں۔ ہم کو ہر 100 بار سوچنا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ان جیسے حالات میں امت میں ہمارے بڑوں نے کب کیا فیصلے لیے اور ہمارا آج کا یہ فیصلہ کس فیصلے کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں 1919 میں باضابطہ جمعیت علماء کا نام دیا گیا۔ فکریں تو پہلے سے تھی، یہ نام دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو آزادی کے راستے میں اب تو لوگ بہت ہی مجمل معلومات رکھتے ہیں، مغلیہ دور کے بارے میں بھی، برطانیہ کے دور کے بارے میں بھی، اور پھر آزادی کے جنگوں کے مختلف ادوار کے بارے میں، اور آزادی کے بعد کے بارے میں صرف ان کا ماخذ معلومات اخبار کا کالم ہوا کرتا ہے۔ جو خبر ہے، آپ علماء ہیں، خبر ما يحتمل الصدق والکذب، آپ کچھ کا لکھ کر لاکھ دکھا دیں، اس کا ماخذ آپ کی کتابیں ہونی چاہیے جو آپ کے اکابر نے لکھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی حکومت 1857 تک اس ملک میں تھی، اگرچہ شاہ عبدالعزیز نے اس ملک کو دارالحرب کہہ دیا تھا 1803 میں، اور جب سے ہی ان کے چاہنے والے برسر پیکار تھے، لیکن بہادر شاہ ظفر 1857 میں جلا وطن کر دیے گئے۔ شاملی کی جنگ تھی، ایک پورے ملک میں ایک انقلاب آیا ہوا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کی ہی تاریخ ہے۔ 1857 کے بعد برطانیہ نے راست ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس سے پہلے یہاں کمپنی کی حکومت ہوا کرتی اور اس نے کچھ جزوی دستور بنا کے آزادی بھی دیا۔ آزادی کی تحریک وہیں سے رفتہ برفتہ منزل و منزل شروع ہوئی۔ جب یہ منظر بالکل واضح ہو گیا کہ آئندہ آزاد ہونے والے ہندوستان میں ووٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہو، برطانوی دور میں سب کو ووٹ دینے کا اختیار نہیں تھا، اور شاہی دور میں تو ووٹنگ ہوتی ہی نہیں تھی، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی تنظیمیں بنانا شروع کر دیا۔ سب کی تنظیمیں، سب کی جماعتیں، کہیں علاقائی بنیاد پہ بنی، کہیں برادری کے بنیاد پہ بنی، کہیں کسی اور یہ جتنے شناخت اور ناموں کے ساتھ تفرقہ ہو رہا تھا، فرقہ بندی ہو رہی تھی، وہ پوری امت اسلامیہ ہندیہ کے لیے کہیں نہ کہیں نقصان دہ ضرور ثابت ہو رہی تھی۔ 1857 کے چند سالوں کے بعد کانگریس کا وجود ہو گیا۔ مولانا اسد صاحب فرمایا کرتے تھے کانگریس ایک ٹوٹی جماعت تھی، اس کی جرات نہیں تھی کہ وہ آزادی کا مطالبہ کر سکے۔ گورنر کو، وائسرائے کو، کلکٹر کو، کسی افسر کو اپنے جلسوں میں بلاتی اور تھوڑی مڑی رعایتیں تعلیم کی فلاں لے کے اس کا شکریہ ادا کر کے بھیج دیتی۔ ان کے منہ میں کب دانت تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں؟ ہمارے اکابر نے چونکہ وہ قومی آزادی اور قومی بنیاد پہ بنائی گئی تھی، اس میں اس کی تائید کرنا شروع کیا۔ آزاد ہونے والے ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہوگا، ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا، اس کے لیے ایک عہد و معاہدہ ہوا تھا، اس کا نام تھا میثاق ملی۔ یہ میثاق ملی لکھنؤ کے جلسے میں ہوا تھا، لکھنؤ میں اجلاس ہوا۔ اس کا بڑا ایجنڈا تھا ملک کی آزادی، آزادی کے بعد کے حقوق۔ ان حقوق میں میثاق ملی میں ہندو مسلم اتحاد کے فارمولے تھے۔ بعد میں ایک فرقہ پرست طبقے نے مسلسل میثاق ملی کی تردید کرنا شروع کیا، اسے نظر انداز کرنا شروع کیا، اور وہ سمجھ گئے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو جو کچھ حقوق اور مراد حاصل ہوگی، اگر میثاق ملی کی خلاف ورزی نہ کی گئی تو ہم پر مسلط رہیں گے۔ القصہ مختصر یہ کہ میثاق ملی کو نظر انداز کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہم اجمعین، جو جمعیت علماء کے بانیین ہیں، انہوں نے اسی دور میں کہ یہ انفرادی جنگ لڑنے کا، انفرادی کام کرنے کا دور نہیں ہے، اہل حق کا ایک پلیٹ فارم اگر نہیں بنا لیا جاتا اس وقت تو آئندہ ہم دوسروں کے مرہون منت ہوں گے اور وہ ہم کو ہمارے حقوق نہیں دیں گے۔ یہ لوگ شیخ الہند کے مزاج کو سمجھتے تھے، حضرت نانوتوی کے مزاج کو سمجھتے تھے۔
ان کے سامنے 14 سال کی پوری تاریخ تھی. انہوں نے اسی دلی میں بیٹھ کر کے فیصلہ کر کے علماء ربانی کا ایک پلیٹ فارم جمعیت علماء کے نام سے پیدا کر دیا, اسے وجود دیا. یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ تھی کہ اب تک اسلام کی حفاظت ائمہ اربعہ کے دور میں ہوئی, عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی, ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی کے دور میں ہوئی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں. یہ شخصیات تھی, ان پر امت متفق ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب بدلتی ہوئی دنیا میں فرد کے ساتھ جماعت کی بھی ضرورت ہوگی. انہوں نے اس پلیٹ فارم کو وجود بخش دیا. جمعیت علماء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہر آدمی عالم ہوگا. ہمارے بہت سارے خدام جمعیت علماء کا مطلب سنتے ہیں عالموں کی جماعت, نہیں. جمعیت علماء کا مطلب یہ ہے ایسے مسلمانوں کی تنظیم جو اپنے علماء کی ہدایت پر عمل کرے. آپ علماء کرام سے نماز کا مسئلہ تو پوچھتے ہیں, روزے کا مسئلہ پوچھتے ہیں, حج کا مسئلہ پوچھتے ہیں, لیکن ہندوستان میں جینے کا طریقہ بھی آپ کو علماء ہی سکھائیں گے. یہ ہے جمعیت علماء کا مطلب کہ ہم اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے, اس ملک کے سماجی تعلقات کے لیے, اس میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے, یہاں پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کے لیے, ہر وہ مسلمان جو سمجھے کہ میں علماء سے جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ میں آزاد نہیں ہوں, ایسے اپنے محلے میں رہنے کے لیے بھی میں علماء سے آزاد نہیں ہوں. جس کا یہ یقین ہے, چاہے وہ آپ کا فارم بھرے چاہے نہ بھرے, وہ جمعیت علماء کا ممبر ہے. اب آج کل یہ خیال بہت سارے پڑھے لکھے سمجھدار مقتدی قسم لوگوں کا بھی نہیں ہوتا کہ ملک کے مسئلے میں ہم کیا کریں گے. علماء کی بات, ہم علماء کو کیا حق ہے ملکی مسائل میں بات کرنے کا, کیونکہ یہ بڑی نازک چیز ہے. ملکی مسائل میں بات کرنے کو ہمارے ذہن نے ایک مفروضہ قائم کر رکھا ہے کہ یہ سیاست ہے. یہ سیاست ہے, تو خدمت ہے. جن اکابر علماء نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم کو وجود دیا, ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان جیسے نماز, روزہ, قرآن, ایمان میں اپنے علماء کا مقلد اور ان کے پیچھے ہے, ایسے ہندوستان کی شہریت, اس کے تمام معاملات, تجارت, کاروبار, شراکت, ہر چیز میں یہ علماء کے تابع ہو. میں آج کہا کرتا ہوں دعوے سے, جمعیت علماء کے اکابر کی فکروں پر ہندوستان کا مسلمان آ جائے, سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. مسائل پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم ان فکروں سے دور ہیں, ہم نے ان کی فکروں کو روندا ہے. اب بات اگر کہی جائے تو بہت آگے بڑھے گی. ہم نے ان فکروں کو پیدا کرنے والوں کو گالیاں تک دیا ہے, برا بھلا کہا ہے, انحراف. اور آج بھی کوئی ہم بہت دودھ کے دھلے نہیں ہو گئے, آج بھی ہمارا دل ایسے علماء سے صاف نہیں رہتا. جو ہمارے مسیحا ہیں انہی کو ہم راہزن سمجھتے ہیں, تو مسائل حل کیسے ہوں گے. آپ صحیح فکروں پر آ جائیں, پورے ملک کے مسائل ختم ہو جائیں گے, اور جو ایک باعزت زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے گا. جب جمعیت علماء بن گئی, دستور بن گیا. دستور بنانے والے آپ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں. ہمارے اس دور کے علماء اپنے بزرگوں کی سوانح مطالعہ نہیں کرتے. یہ کتنے بڑے عالم تھے, میں ایک قصہ سناتا ہوں صرف ان کی عند اللہ مقبولیت کا. یہ مہاجر مدنی ہیں, مدینہ شریف میں انتقال ہوا, وہاں دفن کیے گئے. بذل المجہود انہی کی کتاب ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہی پیر و مرشد ہیں. حضرت گنگوہی کے یہ خلیفہ ہیں. مولانا مدنی کی تحریک میں قدم بقدم ساتھ ہیں. ایک مالٹا میں الگ ہوئے ہیں. حضرت مدنی مالٹا گئے شیخ الہند کے ساتھ, حضرت سہارنپوری نہیں جا سکتے. علماء احناف کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے. حضرت سہارنپوری نے وصیت کیا تھا, چونکہ بذل المجہود میں انہوں نے فقہ حنفی کے اس فتوے کو ترجیح دیا تھا کتاب الجنائز میں, تو فرمایا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو تو جنازہ حرم کے باہر پڑھا جائے. اس وقت تک یہ رواج تھا کہ مدینہ شریف کی مسجد میں جنازہ ہوا کرتا تھا. اس کی تفصیل آپ فقہ میں معلوم کر لیجئے گا, مجھے جنازے کے مسائل نہیں بیان کرنا. ان کی جنازہ الگ ہوئی, بقیع میں دفن کر دیے گئے. جو لوگ علماء دیوبند سے پرخاش رکھتے تھے, حسد رکھتے تھے, ان کو ایک اچھا موقع آ گیا کہ گورنر مدینہ کو ورغلائیں کہ تم نے ان کو پناہ دے رکھا ہے, یہ تمہارے موقف کے خلاف جاتے ہیں. کیونکہ عام دستور تھا کہ اب تو ماشاءاللہ الگ کمرہ بن گیا ہے مسجد نبوی کے اندر بھی, وہاں ہوتا ہے مسجد سے باہر والا حصہ ہے, امام صاحب چلے آتے ہیں. ورغلایا. اس نے یہ ارادہ کیا کہ اچھا ان لوگوں سے باز پرس کرنا چاہیے. حیات خلیل میں لکھا ہوا ہے, تذکرۃ الخلیل میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا.
اس نے بعد میں بجائے باز پرس کرنے کے حضرت سہارنپوری کے لوگوں سے معذرت کیا اور خود اس کا نظریہ یہ ہو گیا کہ واقعی جنازہ باہر ہونا چاہیے۔ ہوا کیا، جب وہ یہ نیت کر رہا تھا کہ میں ان دیوبندی مولویوں سے باز پرس کروں گا، تو اسے رات میں خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حاسدین نے اتنی برائی کیا تھا ان دیوبندی اکابر کی جو وہاں قیام پذیر تھے کہ اس کی نگاہ سے یہ گر گئے تھے۔ اس نے دیکھا رسول پاک حرم نبوی صحن کے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، لپک کر کے مصافحہ کیا، کیا رسول پاک کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا خلیل احمد ہندی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں جا رہا ہوں۔ یہ میں ایک قصہ سنا رہا ہوں، ایک چھپا ہوا ہے۔ آپ کے اکابر کی مقبولیت عند اللہ، مقبولیت عند الخلق، اپنے پرائے حتیٰ کہ دشمنوں نے بھی ان کے کردار کا اعتراف کیا ہے۔ ایک ایسا سرمایہ ہے جو کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے۔ اس جماعت کا دستور بنانے والے وہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دستور وہی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، بن گیا۔ یہ ہے جمعیت علماء کا تاریخی پس منظر کہ جب کسی بھی جماعت کے پیمانے صحیح غلط کو سمجھنے کے لیے ایک اس کے میں نے مختصر سی تاریخ کا جائزہ لیا ہے کہ خیر القرون میں یہ تھا، بعد کے ائمہ مجتہدین میں یہ تھا، پیدا ہونے والے بعد کے ہندوستانی مصلحین کے دور کی باتیں یہ تھی۔ انہی سب سرمایہ کو دستور کی شکل میں، افراد کی شکل میں اکٹھا کر کے ایک انجمن اور ایک جماعت اور ایک پلیٹ فارم جمعیت علماء کے نام سے بنا دیا گیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس سے جڑے ہوئے۔ یہ 1919 تک کی بات میں نے بتائی۔ اب آپ 1919 سے لے کر کے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ میں جس کی عمر 60-70 سال ہے وہ اپنی آنکھوں سے 60 سال کی تاریخ دیکھ چکا ہے، 50 سال کی دیکھ چکا ہے۔ اس ملک میں جب کوئی آفت آئی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب مولانا مرغوب الرحمان صاحب تھے، جمعیت علماء کے اجلاس میں تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خطبہ صدارت میں ایک شعر لکھا تھا اور یہی دلی کے ایک اسٹیڈیم میں وہ ہوا تھا۔ ہم طالب علم تھے، دارالعلوم سے آئے تھے۔ بڑا عجب شعر لکھا تھا چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک، چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک، وہیں ہم ملیں گے جہاں شام ہوگی۔ جہاں ضرورت پڑے گی وہیں آپ کو جمعیت علماء کے سوا کوئی نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، میں بہت مختصر کہتا ہوں، آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خدمات کے میدان میں دیکھ لیں کہ جمعیت علماء آخر تک رہتی ہے کسی بھی خدمت میں اور مضبوط اور مستقل کام کرتی ہے، اپنے سامنے ایک لاہے عمل رکھتی ہے، ایک ہدف رکھتی ہے، اور لوگ بالا 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 آتے اپنے کام انجام دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کتنا درد ہے وہ جانے، ان کا خدا جانے، لیکن ہم اتنا اپنی جماعت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ امت کے درد سے ہمارے خدام کا سینہ خالی نہیں ہے، اسی لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ اب اگر میں 60-70 سال کی تاریخ بیان کروں، نظریات کا اختلاف بیان کروں کہ ملک تقسیم کیسے ہوا اور پھر کیا ہوا، بہت ساری چیزوں کا فیصلہ میرے دوستوں وقت کر دیا کرتا ہے۔ جس وقت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کی مخالفت کیا تھا اور متحدہ قومیت کتاب تصنیف کیا تھا اور امت اسلامیہ ہندیہ کو یہ سمجھایا تھا کہ تمہارے آبا اجداد اس ملک میں دائی بن کر کے آئے تھے، ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی جتنا اسلام پرانا ہے۔ ملبار میں صحابہ تشریف لائے، سمندر کے ساحل پر ان کی قبریں موجود ہیں، لیکن عمومی طور سے اس ملک میں اسلام کو رسوخ اور شیوع نصیب ہوا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ چشتی درویشوں نے اس ملک میں اور ملک کی ہر ذات میں، ہر برادری میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ ہر برادری مسلم ملے گی، غیر مسلم ملے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا نام ہے سلیمان ہارونی۔ پھر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے خلیفہ کا نام بابا فرید گنج شکر، اور ان کے بہت سارے خلفاء ہیں۔ نظام الدین اولیاء کا مزار یہاں ہے، بہت سارے خلفاء ہیں۔ یہ نماز روزہ کی تبلیغ کم کرتے تھے، ایمان کی تبلیغ زیادہ کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہم سب لوگ مل کر کے اصلاح کی تبلیغ تو کرتے ہیں، ایمان کی تبلیغ کرنا اب سب کے بس کا نہیں رہ گیا۔ ان کا طریقہ اس تبلیغ کا کیسا تھا؟ ان کا طریقہ تبلیغ چونکہ مشکات نبوت سے مستفاد تھا،
آپ کبھی غور سے پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا صرف مسلمان شعب ابی طالب میں گئے تھے، آپ فہرست پڑھ لیجئے، مکے کے کئی کفار بھی رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ان رشتہ داروں کو رسول پاک کے کردار پر غضب کا بھروسہ تھا کہ کلمہ نہیں پڑھا نبی کا، لیکن شعب ابی طالب میں رسول پاک کے ساتھ قید کی مشقت اور سوشل بائیکاٹ کی مشقت برداشت کیا۔ اسی کی ایک جھلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ ان کے کردار پر بھروسہ تھا مکے کے دشمنوں کو اور مکے کے کافروں کو۔ تبلیغ اسلام کی اسی طرح ہوئی ہے کہ ہمارے کردار پر ہمارے پڑوسی کو، ہمارے دوستوں کو بھروسہ۔ ہم کو یہ تبلیغ ورثے میں ملی ہے اپنے چشتی درویشوں سے، چشتی بزرگوں سے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند نے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت 42 رسالے چھاپے ہیں، اور اس میں ایک ایک اللہ والے کی سوانح حیات لکھا ہے، اور اخیر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی لکھا ہے، تاکہ مسلمان بچے پڑھیں اور اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھالیں۔ ان کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ اسلام کا معتقد ضرور ہو گیا۔ اور ایسا اعتقاد انہوں نے ہندوستان کے ہندوؤں کے دلوں میں بیٹھایا کہ آج تک وہ شاعر اسلام کا احترام کرتے ہیں۔ آپ مجھے فقہی مسئلے کی حیثیت سے بتائیے، کیا آپ کے فقہا نے یہ نہیں لکھا ہے کہ دارالاسلام میں غیر مسلم کے لیے خنزیر کا حکم بکری جیسا؟ کیا آپ کے فقہا نے یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے کہ دارالاسلام میں غیر مسلم کے لیے شراب کا حکم شربت جیسا؟ لیکن ہندوستان کی ان چشتی درویشوں نے اس طرح سے اسلام کو پیش کیا کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، یہاں کے سماج نفرت نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، اور ہر وہ چیز جو اسلام کی نگاہ میں عظمت کی نظر سے دیکھی جاتی تھی، یہاں کے باشندوں نے عظمت رس دیکھنا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء کو انہی بزرگوں کا ورثہ ملا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہی پیغام تھا کہ تمہارے آبا اجداد مٹھی بھر آئے تھے، اور آج تم فرار کا ارادہ کر رہے ہو، چھوڑ دینے کا، چلے جانے کا۔ ان مسجدوں کو، خانقاہوں کو، قبروں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس وقت اس پر بحث ہوتی تھی، اخبارات لکھتے تھے، لوگ دلائل دیا کرتے تھے، اور ہمارے اکابر بہت سارے تھے جو اس رائے کے خلاف اپنی رائے رکھتے تھے۔ اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جس کا فیصلہ وقت کے ساتھ ہو جاتا۔ 50 60 70 سال کا وقت گزرا، آج سب کی زبان پہ ہے کہ ہم بڑی تعداد میں بچے رہتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ اس وقت جو حضرت سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آئندہ تمہارے سر گنے جائیں گے، تمہاری آبادی دیکھی جائے گی، تمہاری تعداد دیکھی جائے گی، کوئی تم کو تمہارے حقوق سے محروم نہیں کر سکے گا، تم رہو گے تو باعزت رہو گے، کہاں بھاگ کر کے جا رہے ہو؟ لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ پٹنہ سے لے کے کلکتہ تک 1 کروڑ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ پنجاب کے علاقے میں لگ بھگ 1 کروڑ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ آپ جا کر کے دیکھو، ہاں آج مسجدوں کی، خانقاہوں کی، مدرسوں کی کیا زبور ہے۔ اس 50 سال نے جمعیت کی نظریات کی سچائی ثابت کر دی، اور جس اسلام کے لیے گئے تھے وہاں آج تک کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا، کسی زانی کو سنگسار نہیں کیا گیا۔ جو فقہ حنفی 1300 سال تک اسلامی قانون کے طور پر پوری دنیا میں مسلمان بادشاہوں کے دور میں نافذ رہا، آج اس کی وہاں کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں نام نہیں لیتا، اللہ ان کو اچھا رکھے، ترقی دے، اسلام کو اثر رسوخ عطا فرمائے، اسلام کو نفوذ عطا فرمائے، اسلام کا پرچم وہاں بلند فرمائے۔ جس نیک نیتی سے ہمارے بھائی گئے، اللہ تعالیٰ ان کی دل کی مرادیں پوری کرے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے 70 سال جو مصیبتیں جھیلی ہیں، ان سب کا سرا اسی تقسیم سے جڑا۔ دنیا میں آپ کہیں کی قوم کا نام نہیں لے سکتے کہ جس نے پے در پے مصیبتیں جھیلی ہوں اور وہ اتنی مضبوط ہو۔ صرف اور صرف ہندوستانی مسلمان ہے کہ ایک دن اس کو سکون کا نہیں ملا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، پنپتا ہی جا رہا ہے۔ جتنی مسجدیں آزادی کے بعد بنی ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے، جتنے مدرسے آزادی کے بعد بنے ہیں شمار نہیں کر سکتے، جتنی خانقاہیں آزادی کے باوجود میں آئی ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تو ہمارا ہاتھ ہوگا۔ چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک وہیں ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی۔
کچھ تو ایجنڈا ہوگا. ایک تو طریقہ میرے دوست تو یہ ہے کہ آپ کسی ٹرسٹ کے پیمانے پہ کام کریں, یہ سوسائٹی کے پیمانے پہ کام کریں. ایک ہے آپ تحریک کے طور پر کام کریں. اگر آپ ٹرسٹ کے پیمانے پہ کام کریں گے تو کرسچنوں کی بھی خیراتی ٹرسٹ ہے. آپ نے 4 مریض کا علاج کرایا, وہ 400 کا کراتے ہیں. آپ 10 لوگ کو پانی پلاتے ہو, 10,000 کو پلاتے ہیں. آپ 10 مریضوں کو خون دیتے ہیں, وہ 1000 مریض کو خون دیتے ہیں. آپ کا صرف مقصد ٹرسٹ کے پیمانے پر ملت کی خدمت کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد ایک تحریک کی بنیاد پہ خدمت کرنا ہے جس کا انجام کار احیاء اسلام ہے, مسلمانوں کے قدم کو جمانا ہے. یہ میں نے سرسری مذاکرہ آپ سے کیا ہے آزادی کے بعد کی تاریخ کا, کہ آپ کی جماعت کام یہ کرتی چلی آئی ہے. آپ اس تاریخی پس منظر میں بتائیں, کیا جمعیت علماء کے ہمسر کوئی اور جماعت ہے؟ کیا اتنی حسین تاریخ کسی کی ہے؟ کیا ایسا عظیم انتصاب اپنے اکابر خیر القرون سے کسی اور جماعت کا ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے, ہماری معرفت ہی ہوگا, ہمارے ذریعے ہی ہوگا, الگ سے کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ ان کے وارث تو ہم ہی ہیں, جس کو ان تک پہنچنا ہے ہمارے ذریعے ہی ان کو پہنچنا ہوگا. ہم کو نظر انداز کر کے, ہم کو چھوڑ کے, ہماری تاریخ کو چھپا کے آپ پہنچنا چاہتے ہو, اس کو تدلیس کہا جاتا ہے. اور تدلیس محدثین کے اصطلاح میں جرم ہے. مدلس کی حدیث ضعیف ہو جایا کرتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم کو ان سے انتصاب حاصل ہے. یہ جمعیت علماء کا ایک تاریخی پس منظر ہے. کسی بھی جماعت کو پہچاننے سمجھنے کے لیے اس کا معاشرتی پس منظر آپ دیکھیں, جس کو کہا جاتا ہے سماجی پس منظر, کہ اس کے سماجی حیثیت کیا ہے. کبھی جمعیت علماء نے آزادی کے پہلے یا بعد میں نفرت کا کوئی پیغام نہیں دیا. ہم نے خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلایا, ہم خود اجڑ گئے, ہم نے دوسروں کو بسایا. ہم نے کبھی ناانصافی نہیں کیا ہے کہ ظلم زید نے کیا ہو ہم انتقام عمر سے لے لیں. نہیں, ہم کو اسلام ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے شاعری اسلام کی حفاظت, عدل کرنا, انصاف کرنا. کبھی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. جہاں سازش ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے اندر کیا ایجنڈا کچھ ہے, باہر کا ایجنڈا کچھ ہے. بہادر قوم کبھی سازش نہیں کیا کرتی. جمعیت علماء نے کبھی سازش نہیں. جمعیت علماء نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنے معاشرے کے لیے جن باتوں کو اچھا سمجھا کہہ دیا, اور جن باتوں کو برا سمجھا کہہ دیا. اگر کسی بات سے روکنے کے نتیجے میں قوم نے جمعیت علماء کی مخالفت کیا تو بزرگوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص نمبر, شیخ الاسلام نمبر جمعیت علماء نے جو شائع کیا ہے, اس میں بریلی کے ایک جلسے کا قصہ لکھا ہوا ہے. حضرت مدنی تقریر فرما رہے تھے بریلی میں, عنوان یہی تھا تقسیم کی مخالفت. پتھراؤ کیا لوگوں نے, روڈ بنانے کے لیے مٹی پڑی ہوئی, پتھر, بلب پھوڑے, اسٹیج پہ مارا, سامعین کو مارا. حضرت کا خطاب پورا نہیں ہو سکا. کیسے لوگ تھے, انگریزوں کی حکومت تھی, 47 سے پہلے کا جلسہ تھا, اور سمجھانا یہی تھا کہ آپس میں مل جل کر کے رہو. لائٹ پھوٹ گئی, اسٹیج منتشر ہو گیا. حضرت مدنی جو کہتے تھے آپس میں مل کے رہو, آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سمجھ میں شاید نہ آ رہا ہو, میں اس کی ایک شرح چھوٹی سی پیش کر کے پھر بریلی قصہ سناتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر برطانیہ اسلام کے تئیں نیک نیت ہے تو جو حکومتیں مسلمانوں کو وراثت میں ملی ہیں اس کا اسلامی دستور مان لیں. یہ غلط بات ہے. نظام اسٹیٹ مسلمانوں کو 7 پشتوں سے وراثت میں ملی تھی. اس سے پہلے قلی قطب شاہی کی حکومت تھی, مسلمانوں کی تھی. حیدرآباد کی بنیادی قلی قطب شاہ نے رکھا تھا, بسایا تھا اسے. بھوپال کی حکومت, سروج کی حکومت, رامپور کی حکومت, ٹونک میں سینکڑوں کی نسل. یہ تو مسلمانوں نے قوت بازو سے حاصل کیا تھا, ان کو وراثت میں ملی تھی. آسان سی بات تھی, جس رقبے کو پاکستان کا نام دیا جانا ہے اس سے چھوٹے رقبے کو اسلامی دستور کی سلطنت مان لو. لیکن یہاں تو مقصد مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کرنا تھا, ملک کو تقسیم نہیں کرنا تھا. آج اس مضمون کو جتنی آسانی سے ہم اور آپ بیان کر دیتے ہیں, سن دیتے ہیں, حضرت مدنی کے دور میں اتنی آسانی سے اس نظریے کی ترجمانی ممکن نہیں تھی. تو حضرت بریلی کے جلسے میں یہی بات سمجھا رہے تھے. پتھراؤ ہوا, جلسہ منتشر ہو گیا. حضرت کے چاہنے والے حضرت کو لے آئے. حضرت نے اپنے لوگوں سے کہا پرچہ لکھو.
تقریر تو مکمل نہیں، لیکن جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ ہاتھ سے لکھا گیا۔ اس زمانے میں پریس نہیں، تو حضرت کی چاہنے والوں نے رات پر بیٹھ کر کے حضرت کا پیغام ہاتھ سے لکھا، وہاں کی مسجدوں پر چپکا دیا۔ وہ مضمون حضرت شیخ الاسلام کے خاص نمبر میں چھپا ہے، کبھی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا۔ جو حضرت نے فرمایا تھا بعد میں سب ہوا۔ اس لیے سماج میں جو چیز ہم نے سماج کے لیے اچھی سمجھی جمعیت علماء نے کہی، اور جو چیز بری سمجھی کہی۔ کبھی بھی اپنے سماج کو اونچ نیچ میں تقسیم کر کے، ذات برادری میں تقسیم کر کے، فرقے میں تقسیم کر کے، علاقے میں تقسیم کر کے، کبھی سودے بازی سے جمعیت علماء نے کہیں بھی کام نہیں لیا۔ ہماری تاریخ اور ہمارا کردار ایک دم صاف ستھرا ہے۔ اتنی طویل عمر میں کسی جماعت کا اس طرح کے الزام سے بچا رہنا آسان نہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کمنل کرائسس، مذہبی منافرت کے فساد 23,000 ہو چکے ہیں۔ ہم بچپن سے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ حضرت بڑی ہمت سے فساد زدہ علاقے میں جاتے تھے۔ کن کن فسادات کا مرثیہ پڑا گیا۔ مراد آباد کا فساد ہوا، 80,000 مسلمان عید کی نماز پڑھنے گئے تھے اور خنزیر کے بچے چھڑوا دیے گئے، جبکہ مرکز میں بھی کانگریس تھی، صوبے مرکز میں اندرا گاندھی تھی اور صوبے میں وی پی سی۔ لوگوں کو یاد ہے جبل پور کا فساد، راوڑ کے علاقے کا فساد، کتنے فسادات ہوئے، جھیلتی رہی۔ اتنا سب ہونے کے بعد آج تک جمعیت علماء نے فرقہ پرستی کا پیغام کبھی نہیں دیا۔ اس سے کم میں لوگوں کے نظریات بدل جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ نظریہ بدل کیوں نہیں رہا ہے؟ ہم نے اس نظریے کو اسلام سمجھ کے اپنایا ہے۔ اس نظریے کے اپنانے میں سیرت نبوی ہماری پشت پہ ہے، صحابہ کے فرمودات ہیں، اولیاء اللہ کے طریقے، تو دین تو نہیں بدلا کرتا نا۔ ہم نے دین سے مطلب اخذ کیا ہے، ہمارے پیچھے ان بزرگوں کی تاریخ ہے، ان کے کردار ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا برتاؤ ہے، ہم نے وہاں سے روشنی حاصل کر کے اپنے سماج کے لیے پروگرام بنایا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی پروگرام وقتی اور جذباتی نہیں ہوتا، شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری سماجی حیثیت ہے کہ ہم سماج میں ایسا باعزت زندگی گزار رہے ہیں کہ دوست تو دوست، دشمن بھی ہمارے اوپر انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جمعیت علماء فقہی اختلاف کی جماعت نہیں ہے، معاف کیجیے، جمعیت علماء ایک ملی جماعت ہے۔ اس لیے جمعیت علماء میں ہمیشہ پہلے دن سے ہی تمام مسلمان فرقوں کی نمائندگی رہی ہے۔ مولانا عبدالوہاب آروی فرقے کے اعتبار سے اہل حدیث تھے اور وہ جمعیت علماء کے صدر تھے، پرانے لوگ جانتے ہیں۔ پیر جی سہولت حسین صاحب اجمیر شریف کے جمعیت علماء کی ورکنگ باڈی کے ممبر تھے۔ شاہون احمد قادری صاحب سلسلہ بزرگ تھے، جمعیت علماء ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے۔ جمعیت علماء نے کبھی مسلمانوں کو، یاد رکھو، فرقے میں نہیں بانٹا ہے، اور آزادی کے بعد جمعیت علماء کی کوششوں سے ہی اجمیر شریف کی درگاہ، اس کے اوقاف بچے۔ میں فیض آباد میں جہاں کا ہوں، میرا خاندان بھی درگاہی خاندان ہے۔ میر مسعود ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ سلی گڑی کا راجہ مہا پاتر ناتھ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ مشرقی یوپی سے لے کے آسام، بنگال تک ان سے اسلام پھیلا۔ ان درگاہوں کے اوقاف کو بھی حکومت نے خرد برد کر دیا تھا۔ جمعیت علماء جیسی جماعت تھی کہ واگزار کرایا۔ اور مسلمان اسلام کے نام پر جو بھی کرتا ہے، آپ مفتی صاحب سے پوچھو تعزیہ اٹھانا کیسا ہے، عرس منانا کیسا ہے، چادر چڑھانا کیسا ہے، یہ مفتی صاحب سے پوچھ لو۔ جمعیت علماء تو یہ جانتی ہے کہ جس چیز کو اسلام سمجھ کر کے روک رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھ کے کرنا مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے۔ فتویٰ وہی ہے، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء نے ہمیشہ اپنے سماج کو نہ فرقوں میں بانٹا ہے، نہ ذاتوں میں بانٹا ہے، نہ علاقوں میں بانٹا ہے، نہ مسئلوں کی وجہ سے بانٹا۔ باوجود ہے کہ جمعیت علماء ایک دینی جماعت ہے، یاد رکھو، لیکن جمعیت علماء کبھی فتویٰ نہیں چھاپتی، تجاویز چھاپتی۔ جب اسے کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ مستند دارالافتاء سے رجوع کرتی ہے۔ حضرت فدائے ملت نے افغانستان میں امریکی بمباری کے بعد امریکی مال کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے لیے فتویٰ حضرت نے دارالعلوم دیوبند اور مفتیوں سے حاصل کیا تھا۔ جمعیت علماء خود فتویٰ نہیں چھاپتی، مفتیوں سے فتویٰ پوچھتی ہے اور اس کے بعد اس کو تجویز کی شکل میں لکھتی ہے، پھر اسے عام کرتی ہے۔ سعودی کے ایک مفتی تھے، ان کا نام تھا ابراہیم، شیخ ابراہیم۔
انہوں نے یہی فتویٰ نقل کر کے چھاپ دیا، ان کو سعودی حکمرانوں نے جیل بھیج دیا۔ کئی ملکوں کی کارگزاری یہ ہے کہ جب امریکی مال کے بائیکاٹ کا فتویٰ چھاپا گیا تو مفتی صاحب کو شام جیل میں ہوئی۔ ہندوستان میں ہر جمعیتی ورکر نے دھڑلے سے اپنے ممبر سے اعلان کیا، فہرست بنایا، صابن کی، تیل کی، شیمپو کی۔ الحمدللہ اس کے غریبان تک کسی قانون کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ یہ قوت، یہ روحانیت ہم کو ہمارے بزرگوں سے ملی، ہم نہیں ان کی روحانیت پیچھے کام کر رہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہماری سماجی چہرہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی سماج کو کسی لائن سے نقصان نہیں پہنچایا ہے، جبکہ سماج کے بہت سے لوگوں نے ہم کو ہمیشہ متون کیا ہے، اور ہم کو کیا، ہمارے بڑوں کو متون کیا۔ ایک قصہ مجھے میرے والد سناتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ فرماتے تھے جب نہرو جی وغیرہ جیل گئے تو غیر مسلم بھائیوں نے جلوس کی شکل میں ان کو جیل کے دروازے تک پہنچایا، اور آئے دن ہوا کرتا تھا جیل جایا کرتے۔ ہائے اللہ اس قوم کو معاف کرے، جس دن مولانا مدنی ابوالکلام آزاد وغیرہ گئے ہیں، مسلمانوں نے جوتے کہار گالیاں دیا، جی ایک دیکھو ہندوؤں کے غلام جا رہے ہیں، دیکھو شیخ الاسلام۔ ہم کو شاید دوسروں نے اتنا برا بھلا نہ کہا ہو جتنا ہمارے اپنے نادان دوست کو نے کہا، اور آج بھی ہم کو دوسروں سے نہیں اپنوں سے تکلیف پہنچتی، لیکن ہمارا صبر، ہمارا تحمل سماج میں ایسا ہے، ہم جب دوسروں کو گلے لگائے تو اپنوں کو نہیں لگائیں گے، ان کو معذور نادان سمجھ کے معاف کرتے، ان کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے جماعت کی سماجی حیثیت ہے، چاہے کل کا سماج ہو، چاہے آج کا سماج ہو، چاہے آئندہ آنے والے کل کا۔ کسی بھی جماعت کو پہچاننے کے لیے اس کی فقہی حیثیت بھی سمجھنا چاہیے کہ اس جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میں اس حوالے سے اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے جماعت کے بانیوں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ خود شریک ہو، تو جس جماعت کے بنیاد میں مفتی کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم شریک ہو، اور جس کا دستور اپنے دور کے سب سے بڑے محدث حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے اور شرکت سے بنایا گیا ہو، اور جس کو لے کے چلنے والے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی ہوں، اور جس کو وجود بخشنے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور آج بھی ہندوستان میں پھیلے ہوئے سینکڑوں محدثین، فقہا، مفتیان، اکابر ذہناً فکراً جمعیت علماء کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو اس جماعت کی شرعی حیثیت پر شک ہو رہا ہے تو اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، تاکہ آپ کے دل سے وسوسہ غائب ہو جائے۔ کیونکہ اتنے اللہ والوں کی تصدیق کے بعد، اتنے اللہ والوں کی عملی جد و جہد کے بعد، جس جماعت کے صدر میں شیخ الحدیث موجود ہو، مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء کے صدر تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند۔ آپ ایک نام، اس میں سے کسی ایک عالم کا کوئی فتویٰ دنیا کا رخ بدل دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنے سارے لوگوں کی خدمات اور شمولیت کے بعد بھی ہمارے فارغ کو اس کی شرعی حیثیت پر شرح صدر نہ ہو، تو اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں سوائے لاحول کا وظیفہ بتانے کی کہ لاحول پڑھیں، تاکہ آپ کا دل ان بزرگوں سے صاف ہو اور آپ ان کی فکروں کو سمجھیں۔ میرے دوستو، ہم جس جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ احیاء اسلام کی جو عظیم تحریک ہے، اس کے لیے بہت بڑی پشت پناہ ہے، اور یہ خالص دینی جماعت ہے، اور یہی ہم نے اپنے ائمہ اربع، تابعین، تبع تابعین، مجددین، مصلحین کی زندگیوں سے سیکھا ہے کہ ترک سیاست کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کا ایک پلیٹ فارم۔ انہی بزرگوں نے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہی، اور انہی لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا بھی کام چلایا، انہی لوگوں نے تعلیم کی تحریک، مدرسہ بھی بنایا۔ سب کے بانئین ایک ہی ہیں۔ 1857 کے 10 سال کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا، دارالعلوم کا وجود ہوا۔ 6 مہینے بعد مظاہر العلوم کا وجود ہوا۔ مولانا مظہر نانوتوی، جن کے نام سے مدرسہ مظہر العلوم اور پھر مظاہر العلوم قرار پایا، ان کی عادت تھی اپنے ہونٹ کو ایسے چومتے رہتے، ایسے چوس چوس کے ہونٹ گھس گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ ایسے کیوں بار بار کرتے ہیں؟ نہیں بتایا۔ پھر پوچھا، ایک دن سب نے ضد کیا تو کہنے لگے میں شاملی میں گیا حاجی صاحب کے ساتھ، کئی ساتھی شہید ہو گئے، تو کچھ خوبصورت حسین عورتیں تھیں، ان کو پانی پلا رہی تھی پیالے میں، ایک نے میرے منہ میں لگا دیا، دوسرے نے کہا اس کا وقت نہیں ہے، وہ جو پیالہ میرے منہ میں لگا اس کی لذت آج تک محسوس نہیں۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے اکابر اس پائے کے، دوسروں کے یہاں کیوں جاتے ہیں آپ بھائی؟ آپ کے گھر میں کیا کچھ نہیں ہے؟
جو زندگی ہے اس کام کے لیے وقف کریں۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے مدرسوں کے بانی ہیں، ایسے ایسے لوگ ہماری جمعیت کے بانی ہیں، ایسے ایسے لوگ ہمارے دعوت و تبلیغ، تین چیزوں کا نفع نقصان مشترک ہے۔ دعوت و تبلیغ کا نقصان ہوگا، جمعیت کا نقصان، مدرسوں کا نقصان ہوگا، جمعیت کا نقصان ہوگا، جمعیت کا نقصان ہوگا، مدرسوں کا نقصان ہوگا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہیں، ان کے بانین ایک دوسرے، اور تینوں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، حضرت گنگوئی۔ ہاں ہمارے فقہی اختلاف ہو سکتے ہیں، فتوے الگ ہو سکتے ہیں، کچھ طریقے الگ ہو سکتے ہیں، کچھ جزوی طریقے کار الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہم سب کے آبا اجداد ایک ہے، ہماری بنیاد ایک ہے، ہمارا راس المال ایک ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے منزلیں الگ الگ نہیں ہو سکتی، ہم پرائے نہیں ہو سکتے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وسعت ہم کو جمعیت علماء دیتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری ان تحریکوں کو نقصان پہنچے، نہ مدرسوں کو نقصان پہنچے۔ ہر مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے، دعوت و تبلیغ کی ہر جماعت ہماری جماعت ہے، جمعیت علماء کی ہر یونٹ ہماری یونٹ ہے، کیونکہ یہی تین چیزیں ہیں جنہوں نے احیاء اسلام کو وجود بخشا۔ اور جن ملکوں سے حضرت مولانا اسد صاحب فرمایا کرتے، جب میں سنتا ہوں کہ یہاں مسلمان بڑا کمزور ہے، مجھ سے خود حضرت نے کہا، جب میں سنتا ہوں کہ اس شہر میں مسلمان بڑے کمزور ہیں، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ان تین اداروں میں سے کوئی نہ کوئی ادارہ ضرور کمزور ہے، یا تو تبلیغ کی محنت کمزور ہے، یا تو جمعیت علماء کی محنت نہیں ہے، یا تو مدرسوں اور مکتبوں کی محنت۔ حضرت بڑے جوش میں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شہر میں یہ تینوں ادارے کام کر رہے ہیں اور مسلمان وہاں کمزور ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو آج کی ملاقات میں میرے دوستو سرسری طور سے بطور مذاکرے کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سعادت بخشی ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، اور اس وقت حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہ کس بلند پائے کے عالم اور بزرگ ہیں، حضرت کو اللہ نے کیا بسی، حضرت کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد کیسے ہے آپ دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری آپ کی سعادت ہم حضرت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دلی میں الحمدللہ آپ حضرات نے بہت اچھا کام کیا، آپ کے صدر اور سیکریٹری مولانا مسلم صاحب، مفتی عبدالرازق صاحب، یہ حضرات دنوں رات محنت کرتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں۔ کام اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے نہیں ہوتا، آپ خود مطالعہ کر کے اپنے معاشرے اور اپنے سماج کا کام کو تلاش کریں کہ فلاح و بہبود کا کون سا کام شروع کیا جائے۔ دیکھیے اتنے راستوں سے آپ کام کر سکتے ہیں، تعلیمی بیداری کا راستہ ہے، اصلاح معاشرے کا راستہ ہے، آپسی بھائی چارے کا راستہ ہے، اپنے مکتب اور اپنے مدرسوں کو مضبوط کرنے کا راستہ ہے، مسلمانوں کو مل بیٹھ کر کے مشورہ کرنے اور سوچنے کی عادت ڈالنے کا راستہ ہے۔ آپ خود جس محلے میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں کے تقاضے تلاش کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو محسوس کریں، اس کا ادراک کریں، پھر اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر کے بیٹھیں اور اس کی خدمت انجام دیں۔ یہ ایک دینی جماعت ہے، آپ مکتب کی لائن سے اسی خدمت کر سکتے ہیں، تفسیر کی لائن سے خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں آپ جمعہ میں خطاب فرماتے ہیں، اپنے جمعہ کے خطاب کو نافع اور مؤثر بنائیں۔ نافع اور مؤثر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے سماج کی ضروریات محسوس کریں۔ میں اپنے علاقے میں جنوب ہند میں علماء کے جوڑ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ کی گستاخی ہے، آپ سے نہیں وہ بات کہتا، صرف ایک نقل کرتا ہوں میں، کہ اس وقت ہم عالموں کا حال یہ ہے کہ ہم قوم کے لیے ضرورت کی چیز نہیں تبرک کی چیز بن گئے۔ تھوڑا اس خول سے ہم باہر آئیں، ہم اپنے محلے کی ایک ضرورت بنیں کہ محلے والے محلے کے ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں، کام میں ہم کو بھی شریک کریں، پھر ہم سے بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس کریں کہ امام صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، یہ کام ہونا ہے، آپ کا کیا مشورہ؟ تو سماج نے تو ہم کو اتنا نظر انداز کر دیا ہے کہ اس نے خالی تبرک کے لیے ہم کو رکھا ہے، دکان کی افتتاح میں بلا لیتے ہیں، شادیوں میں نکاح پڑھانے بلا لیتے ہیں، لیکن محلے کی تعمیر ترقی میں بھئی جمعیت علماء بالکل غیر سیاسی جماعت ہے، لیکن آپ جس محلے میں ہیں کونسلر کا ووٹ تو آپ دیں گے، تو کبھی محلے کے ایسے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کونسلر کے لیے اچھا آدمی محلے کون ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہماری اصلی صورتحال تو یہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ ہم جس محلے میں ہیں وہ محلہ ہم کو ضرورت کی چیز بھی نہیں سمجھتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مقتدا ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس معیار پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جب کبھی قوم کو وہاں لانا چاہتے ہیں تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، رسی نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے ہم جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی قوم کی ضرورت کی چیز بنیں، قوم کے لیے نافع بنیں،
اس کو نفع پہنچائیں۔ عالم کی مثال امت کے باپ جیسی، ہم باپ کا کردار ادا کریں، ہمارے پیچھے اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، ہم ان کو حلقہ بنا کے بیٹھے۔ جمعیت علماء نے تعلیم بالغہ کی تحریک چلا رکھی ہے، جمعیت علماء نے معمر خواتین کی تحریک چلا رکھی ہے، جمعیت علماء نے تفسیر قرآن کی تحریک چلا رکھی ہے، درس حدیث کی یعنی آپ اپنے معاشرے کا ادراک اور مطالعہ کر کے جس راستوں سے آپ اس کو دین پہنچا سکتے ہو، کسی راستے سے آپ چوکیے نہیں۔ اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹی کے دنوں کے مکتب چلائیے، جس راستے سے بھی اپنی قوم کو آپ دین میں مضبوط کر سکتے ہیں، یہی ہمارا پیشہ ہے، ایک عالم کا یہی کام ہے، ہمارا یہی مصرف، ہم کو یہی کرنا چاہیے۔ اور یقین ہے اگر ہم اپنے اکابر کے طریقے پر نیک نیتی کے ساتھ کریں گے تو دنیا میں بھی اس کے اچھے اثرات ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے تنظیمی طور سے تو آپ جمعیت علماء سے جڑے ہیں، کوئی اس کا رکن ہے، کوئی ممبر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، لیکن ہر ایک کو چاہیے کسی نہ کسی مصلح سے تعلق رکھے۔ آپ کے قریب میں جو کوئی اللہ والے ہوں، کوئی بزرگ ہوں، ان سے اپنے رذائل کے بارے میں، اپنے مزاج کے بارے میں، اپنی دینی ترقی کے بارے میں وقفے وقفے سے ان سے ملاقات کرتے رہے۔ اس دور میں اس کی بڑی کمی آ گئی، جبکہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ میں سوانح اور تذکرہ میں پڑھتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی نگرانی میں رہے۔ آج ہمارا نگرانی قبول کرنے کا مزاج نہیں رہ گیا ہے۔ جس سے جس کو مناسبت ہو، کسی بھی اللہ والے سے ربط رکھیں، ان سے دعائیں کروائیں۔ آپ کے کام میں قبولیت اور آسانی پیدا ہوگی جب آپ کے پیچھے کوئی اللہ والا دعا کرنے والا ہو۔ اس لیے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ والوں سے تعلق رکھیں، تنظیم کے ڈھانچے سے تعلق رکھیں، یہ سارے کام کریں۔ جہاں مشکلات پیش آئے، حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لاتے ہی رہتے ہیں، ان سے ملیں اور اس طرح سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبدالقدیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ممبر سازی ہونے والی ہے، بات تو صحیح ہے۔ ورکنگ کمیٹی میں سب سے بڑا ایجنڈا یہی تھا کہ ممبر سازی کی جائے، اور اخباروں میں بھی آیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر جگہ انشاءاللہ پچھلے سے ڈبل ممبر سازی ہوگی، کیونکہ جمعیت کی خدمات کی وجہ سے لوگ جمعیت سے کافی قریب آئے ہیں اور مانوس ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑا سا مجاہدہ کریں، ابھی کتابیں چھپ جائیں گی، مولانا عبدالرازق صاحب آپ کو دیں گے، آپ اپنے اپنے حلقے میں ممبر سازی کے لیے ڈیسک لگائیں، کتابیں رکھیں، لکھنے والوں کو کہیں کسی وقت اعلان کریں، اور جتنے زیادہ عورتیں بھی اس کی ممبر ہو سکتی ہیں، لیکن عورتیں باہر نہیں آتی ہیں، ان کو شمار ایسے کیا جاتا ہے، مثلا قاری صاحب ہیں، یہ ممبر بن گئے تو ان کی اہلیہ بھی ساتھ میں بن۔ اس طرح سے آپ ممبر سازی کا حلقہ وسیع کیجئے، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے آج یہ مجلس ہوئی، کبھی کبھی آپ اپنے ساتھ اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر کے بیٹھیے اور ان کو نظریاتی اور ذہنی اعتبار سے کام کے لیے تیار کیجئے۔ جب آدمی ذہناً تیار رہتا ہے تو عمل اور کردار سے کام کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب ذہناً آدمی نہیں تیار رہتا تو کسی کی مروت اور ملاحظے میں تھوڑی دیر کام کرتا ہے، بعد میں بچھڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں کمی کوتاہی کوئی اللہ